الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، اللہ کا احسان، اس کا کرم، اس پاک پروردگار کی بڑی بڑی مہربانیاں کہ ہم سبوں کو کچھ نیکی کے کام کرنے کے لیے وقت اور موقع عطا فرماتا ہے، اور خاص کر جمعہ کی اس دن جو بہت ہی بابرکت اور مقبولیت اور محبوبیت کا دن، اس میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اپنے گھر میں پہل آنے کی توفیق، یہ اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے. اللہ تعالی ہم سب کی ان ساری کوششوں اور چھوٹی بڑی نیکیوں کو قبول فرمائے اور آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے اور دنیا کے لیے خیر، فلاح، صلاح، سکون کا ذریعہ بنائے. بھائیو اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جب بنایا اور دنیا میں بسانے کے لیے انسان کو بنایا تو دو حالات بھی ساتھ ساتھ لایا ہے، ایک موافق اور ایک مخالف. یہ دونوں حالات ہمیشہ ساتھ ساتھ چلے آ رہے ہیں. جس طرح سے خیر اور شر دونوں ساتھ ساتھ، روشنی اور اندھیری دونوں ساتھ ساتھ، خوشی اور غم، صحت اور بیماری، ہر ایک چیز کو اللہ نے ایک دوسرے کے مقابل میں رکھا ہے، اور یہ تاکہ اس چیز کی اہمیت کو انسان سمجھ سکے.
ظاہر ہے کہ صحت کی قدر اس وقت سمجھ میں آتی ہے جب صحت چلی جاتی ہے اور بیماری آتی ہے۔ دولت، روزی، رزق کی قدر اس وقت سمجھ میں آتی ہے جب وہ چلی جاتی ہے اور آدمی غریب بن جاتا ہے۔ روشنی کی قدر اندھیری آنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کی کیا قدر ہے۔ خوشی کی قدر غم آنے پر پتہ چلتا ہے کہ غم کیا چیز ہے، صدمہ کیا چیز ہے۔ موافق حالات خراب ہو جانے کے بعد مخالف حالات آنے پر پتہ چلتا ہے موافق حالات کتنے اچھے تھے اور کیا تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ساتھ ساتھ چلاتا ہے تاکہ بندوں کا احساس ہوتا رہے، وہ سمجھے، شکر ادا کرے۔ تو موافق اور مخالف یہ دونوں جب سے اللہ نے انسان کو بنایا ہے اسی وقت سے یہ کام چل رہا ہے۔ کوئی آج کی کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ آج کوئی مخالف ہو گیا اسلام کا، ایمان کا، اچھے لوگوں کا، نبیوں کا، رسولوں کا، ولیوں کا، علماء کا، نیک لوگوں کا، مسلمانوں کا آج کوئی مخالف ہو گیا۔ پہلے تو بالکل نہیں، پہلے موافق ہی موافق، ایسا نہیں، ایسا ہمیشہ سے موافق اور مخالف دو حالات چلتے آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی مخالفت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ جب اللہ نے ان کو بنایا اور اس میں روح ڈالی اسی وقت سے مخالفت شروع ہو گئی۔ موافقت بھی ہے اور مخالفت۔ فرشتوں نے اتفاق موافق کہا کہ ہم آپ کی بات مانتے ہیں، ہم سجدہ کریں گے۔ کیا وہ یہ کس کے موافق؟ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی بات مان لی فرشتوں نے۔ یہ موافقت میں کام کرنے والے۔ مخالفت کس نے کیا؟ شیطان نے کہا کہ نہیں ہم کریں گے۔ کیوں کریں گے؟ میں افضل، میں زیادہ عبادت کرنے والا ہوں، آپ کی تسبیح و تقدیس اور آپ کو ذکر و اذکار کرنے میں ہم نے کوئی کمی نہیں کی۔ یہ تو آج مٹی کا پتلا ہے اور اس میں آپ نے روح ڈالی ہے۔ تو موافقت اور مخالفت شروع ہوئے نہیں۔ کوئی آدمی کہے گا کہ نہیں آج یہ چل رہا ہے، آج مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کے حالات آج خراب ہو چل رہے ہیں اور موافقت اور مخالفت کی آج ماحول اور فضا، ایسا نہیں۔ یہ روز ازل سے جب سے انسان کا وجود اللہ نے اس دنیا میں اور دنیا کے حالات میں لایا اسی وقت سے موافقت اور مخالفت دونوں حالات چلے۔ فرق یہ ہے موافقت کرنے والا کا نام ماننے والا، اطاعت کرنے والا، اللہ سے قربت اور اللہ کا ماننے والا کہلاتا ہے، نیک اور اچھا کہلاتا ہے۔ مخالفت کرنے والا وہ شیطانی عمل اور اس کے ساتھی کہلاتا ہے۔ تو آج بھی میرے بھائی بزرگوں جو حالات مسلمانوں کے سامنے آج جو ہے، دونوں حالات جو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، موافقت کا بھی مخالفت کا بھی، کوئی تائید کرنے والا ہے تو کوئی مخالفت کرنے والا ہے، کوئی انکار کرنے والا ہے، کوئی امن قائم کرنے والا ہے تو کوئی امن کو بگاڑنے والا ہے۔ تو یہ ایسے حالات اور ان چیزوں کو دیکھ کر کے ایک مسلمان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اور یہ ڈر نہ جائے اور گھبرا نہ جائے، پریشان نہ ہو جائے، یہ کیسے ہوا، کیوں ہو رہا ہے، نہیں، بلکہ یہ تو روزی اول ہی سے چلا آ رہا ہے اور ہم لوگوں سے بھی اچھے لوگ گزر گئے، ان کے دور اور زمانے میں بھی اس طرح کے حالات موافقت اور مخالفت کا آئے۔ تاریخ پڑھیے
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حالات، اور اس سے بھی پہلے جو حضرات انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، کتنی مخالفت ہوئی سب کی۔ وہ لوگ تو اللہ والے تھے، وہ تو پیغمبر تھے، وہ تو بعض رسول تھے، چنا کر کے اللہ نے ان کو اس دنیا میں بھیجا تھا، لیکن ان کی مخالفت، اور ایسی مخالفت، ایسی شدت کی مخالفت، گھر بار لوگوں کو چھوڑنا پڑا، ہجرت کرنی پڑی، کسی کے ساتھ ظلم اتنا ہوا کہ ذبح کر دیے، کسی کو پتھر مارے، کیا کیا کیا، سب تاریخیں ہیں۔ لہذا اگر دیکھیں گے تو مخالفت اور موافقت کا یہ دونوں پیمانے چلتے آ رہے ہیں، اور آ کر کے کہیں یہ سلسلہ ختم ہونے والا نہیں ہے، اور یہ دونوں چلیں گے۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ ختم ہو جاتا تو بہت پکے سچے ہم مسلمان، آرام اور سہولت کے ساتھ ایمان کا پتہ نہیں چلتا ہے، بتا تو کھرا اور کھوٹا تو دکھ اور تکلیف اور حالات کے گردش میں پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا اللہ اور ایمان اور اس کے پاس کتنا دین ہے، اور یہ کتنا سچا پکا مسلمان ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ حالات کو لاتے ہیں، اور حالات میں ہی میں اللہ دیکھتا ہے، حالات میں اس کا احساس ہوتا ہے۔ تو خود اگر تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں اور سیرت پڑھیں تو دوسرے انبیاء علیہ السلام کی بات چھوڑیے، ہم جس پیغمبر علیہ السلام کی امتی کہلاتے ہیں ان کے حالات دیکھیے، اس وقت کے صحابہ کے حالات دیکھیے، وہ کتنے لوگ پکے سچے تھے۔ ہمارے اور آپ کی طرح کچے آدھے بیدے بھی نہیں تھے، نہ ہم لوگ شکلاً مسلمان نہ عملاً مسلمان ہیں، وہ لوگ تو اندر باہر دونوں پکے تھے۔ اس کے باوجود بھی اللہ نے ان کے مخالف میں حالات کو تیار کر کے کھڑا کر دیا۔ یہاں ہم دیکھیں گے تجھے ان موافق اور مخالفت کے پیمانے میں اب دیکھیں گے ہم، لہذا اگر تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے تو وہ پکے سچے تھے، وہ صحابہ کرام اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت اتنی شدت کے ساتھ آپ کے خلاف کام کیا گیا، اور آپ کے مخالفت میں کیا سے کیا لوگوں نے کیے، لیکن پھر بھی وہ لوگ ڈٹے رہے۔ آگیں بجھ جاتی تھی، آگ ٹھنڈی ہو جاتی تھی، لیکن ان کا ایمان نہیں ٹھنڈا ہوتا تھا، ان کا جو یقین کامل تھا اللہ پر وہ نہیں ٹھنڈی ہو۔ وہ لوگ جس معیار کا ایمان اپنے اندر قبول کر لیے تھے اس کو کوئی ختم نہیں کر پایا، آگ بھی اس کو کسی طرح سے ٹھنڈی نہیں کر سکتی۔ کٹ گئے، شہید ہو گئے، لٹ گئے، پٹ گئے، حالات کیا سے کیا ہوا، اس سے بھی بدتر حالات گزرے ہیں۔ وہ تو نبی کا زمانہ تھا، آج تو زمانہ خیر کا نہیں ہے، تو اب تو ہونا ہی ہونا ہے۔ اس وقت جب حالات ایسے تھے اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اس موقع پر میں بھی مخالفت اس قدر شدت کے ساتھ ہوئی ہے۔ تاریخ پڑھیے تو کسی کو آگ میں ڈال دیا گیا، آگ بجھ گئی، پھانسی کے تختے پر چڑھا دیے گئے، وہاں بھی کامیاب نہیں ہوئے مخالفت کرنے والے۔ حضرت یاسیر اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ جن کے شوہر ہیں حضرت یاسیر، کیا حالات ہیں، بیوی اور شوہر دونوں کے ساتھ میں ظلم کیسا ہو رہا ہے، ابو جہل کس شدت کے ساتھ اس کے ساتھ میں برتاؤ کر رہا ہے، لیکن کوئی طاقت ان کو ایمان سے ادھر سے ادھر نہیں کر سکتی، کوئی ان کو ڈگمگا نہیں سکتا۔ چر گئی حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، دونوں پاؤں میں ایک ایک اونٹ باندھ کر کے ظالم ابو جہل نے 2 رخ چلا دیا، وہ پسند کر لی۔ وہ تصور کیجئے، ذرا سوچئے کیا حالات تھی۔ صرف ایک ہی بات، اے سمیہ، جس دین کو قبول کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ کلمہ چھوڑ کر کے میرے ساتھ آ جاؤ،
پہلے والے باپ داداؤں کے دین پر آ جاؤ، تمہاری عزتیں ہیں، تم کو خوب ہم لوگ نوازیں گے، آ جا، بس یہی کلمہ ذرا چھوڑ دے بس، اور کچھ بھی نہیں تجھے کرنا ہے۔ تیرے لیے بھی ہم لوگوں کی طرف سے عزت ہے، تیرے شوہر کو بھی عزت ہے، تیرے بیٹوں کو بھی عزت ہے، لیکن کیا کہتی ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے، جو کلمہ پڑھ لیے اب اس کو بدل نہیں سکتی، تم کو جو کچھ کرنا ہے کر لو۔ یہ کیا ہے؟ یہ حالات ہے۔ ہم لوگ تو ابھی چند حالات میں ڈگمگا گئے ہوئے ہیں اور ہیرا پھیری شروع کر دیا مسلمانوں نے، کوئی ادھر جھانک رہا ہے، کوئی ادھر جھانک رہا ہے، کہاں جا کے سکون ملے گا، کہاں میری پراپرٹیز بچیں گے، کہاں ہمارے گھر بچ جائیں گے، کہاں ہمارے آل اولاد بچیں گے، کیسے ہم بچ کر کے رہ جائیں گے۔ یہ ابھی لوگ دیکھ رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں کہاں پناہ ملے گی۔ ایمان جائے تو جائے، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا تو کہتی ہے ابو جہل تم اپنی طاقت میں جو کچھ کر سکو کرو، ٹکڑے ٹکڑے کر دو، جو کچھ کرنا کرو، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کلمے کو ہم پڑھ چکی ہیں، ایمان لائی ہیں، اس کو اپنے دل سے نہیں نکالو۔ چلا دیا اس ظالم نے دونوں پاؤں میں اونٹ باندھ کر کے، اللہ زندہ چر گئی۔ یہ نبی کا زمانہ ہے، رسول اللہ کا دور ہے، مکہ کی دھرتی اور زمین ہے جہاں اللہ نے چن کر کے رسول اللہ کو بھیجا ہے۔ شوہر کو کھمبے میں چوراہے، مکہ کے چوراہے میں باندھ دیتا تھا اور اعلان کرتا تھا جتنا جس کو مارنا ہے مارو ان کو۔ لوگ مارتے تھے، وہ دھوپ میں بندھے ہوئے رہتے تھے۔ ایک ہی بات، اے یاسیر تم اپنے اس دین سے ہٹ جاؤ جس دین کو تم نے قبول کیا، اور وہ کلمہ محمد رسول اللہ کا کوئی معمولی چیز ہے؟ میرے بھائیو بزرگوں، حالات موافقت اور مخالفت دونوں آئیں گے، لیکن وہ سب کچھ سہ لیے، لیکن ایمان کو نہیں چھوڑے، ایمان کو نہیں بدلے۔ تبھی تو حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کی قبر جہاں آج مکے میں ہے، تعمیرات کی ترقی کے اس دور میں جب اس قبر کو ہٹا کر کے وہاں کچھ بنانے کی کوشش کی گئی اور نقشے میں اس کو شامل کیا گیا کہ اس قبر کو یہاں سے ہٹا کر کے یہاں پر بھی عمارت اور تعمیر کا نقشہ رکھ دیا جائے، بنا دیا جائے، اور اس کی اب تیاری اور مشینیں پہنچ گئی تھی، لیکن کسی نے خواب میں دیکھا خبردار یہاں سمیہ کی قبر ہے، چھیڑ چھاڑ مت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بشارت ملی۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے وہ آخرت ہے، یہ ہے وہ کامیابی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں میرے بھائی بزرگوں، موافقت اور مخالفت یہ دونوں چلتے آ رہے ہیں اور چلتے رہیں گے۔ ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ بدل جائیں گے تو ہم سکون پا لیں گے۔ ہم دین کو ذرا رنگ بدل کر کے دوسرے کے ماحول اور حالات اپنے اوپر طاری کر لیں گے اور اپنے اوپر لبادہ اوڑھ لیں گے تو ہم بچ بچا جائیں گے۔ سوچئے ایک بات، اگر خدا نخواستہ ایک مسلمان صرف دنیا کی زندگی کے یا اپنے گھر بار بچانے کے لیے، اپنے آل اولاد کو بچانے کے لیے، اگر وہ کسی دوسرے مذہب یا دوسرے مذہب کو مصلحتاً یا کسی وجہ سے اگر وہ قبول کر لے اور اس میں چلا جائے اور اس سے وہ اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو لگا دے، کتنا دن زندہ رہے گا؟ کیا کافر لوگوں کی موت نہیں ہے؟ کیا یہودی و نصارہ کو موت نہیں ہے؟ کیا دہریوں کو موت نہیں ہے؟ کیا گنہگاروں کو موت نہیں ہے؟ کیا شرابی اور زانی زنا کرنے والوں کے لیے موت نہیں ہے؟ کیا وہ لوگ نہیں مر رہے ہیں؟ ان کے شمشان گھاٹوں میں کیا مردے نہیں جل رہے ہیں؟ کیا ان کے قبرستانوں میں بھی مردے دفن نہیں کیے جا رہے ہیں؟ سب ہو رہا ہے۔ کہیں بھی جائیے موت ہے، تو پھر ایمان پر زندہ رہیے، جس کلمے کو پڑھیں اس کلمے پر رہیے۔ حالات آئیں گے، مخالفت ہوگی، ایسے حالات میں اور ایسے موقع پر رہنمائی کیا ہے؟ ہم کو کدھر جانا ہے؟ کس کو دیکھنا ہے؟
کس کی زندگی سے سبق حاصل کرنا ہے، کیا چیز ہے جو ایسے حالات میں ہم کو اور ہماری رہبری وہ کر سکے اور ہمارے ایمان کو بچا سکے، ہماری عزتوں کو بچا سکے۔ کچھ ہے اسلام کے پاس، مسلمانوں کے پاس؟ ہاں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیز، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری ذات، یعنی ایک سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور احادیث، اور وہ جو صحابہ جس کو نقل کیے اور دنیا میں پھیلائیں، جو نمونے کے طور پر میں اللہ نے جن کو دنیا والوں کے لیے ایک نمونہ بنایا۔ لہذا جب جیسے حالات آئیں گے اس وقت میں ہم کو اور آپ کو کہاں اور کدھر ہدایت اور صحیح راستہ ڈھونڈنا ہے، وہ ہے قرآن ہے۔ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ قرآن کے سوا کوئی مسلمان کے لیے رہبری نہیں کر سکتا، وہی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے موافقت اور مخالفت کے دونوں حالات کے تذکرہ کیے۔ تم ہمارے سامنے جب زمانہ موافقت کا ہوگا تو کیسا رہنا تجھے، مخالفت کا ہو تو کیسے رہنا ہے تم کو، خوشی میں تمہاری زندگی کیسی ہوگی، غم میں تمہاری زندگی کیسی ہوگی، ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے اور اس سے ہمیں ہدایت اور سبق لینی ہے۔ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، صحابہ کی پوری زندگی، اتنی مشقت بھری زندگی کہ پیغمبر بھی ایک وقت کہنے لگے متی نصر اللہ، صحابہ نبی کے سامنے متی نصر اللہ، اے میرے نبی کب اللہ کی مدد آئے گی، کب آئے گی، کوئی وقت ہے اس کا؟ مکہ سے مدینہ آ گیا، مدینے میں بھی سکون نہیں، یہاں بھی جہاد پر جہاد، جنگ پر جنگ، ہتھیار اترتے نہیں ہیں، یہاں بھی کوئی ہم لوگ سکون سے بیٹھے نہیں ہیں، مکہ میں حالات ویسے رہے۔ متی نصر اللہ، اللہ کب مدد کرے؟ خود اللہ نے جواب دیا الا ان نصر اللہ قریب، بہت قریب ہے۔ اب ہے آپ معیار پر آ گئے ہیں، آپ لوگ چانچا پرکھا، آپ بالکل کھرے نکل گئے ہیں۔ الا ان نصر اللہ، سنو ہوش کے ساتھ چوکنا ہو جا، اللہ کی مدد آنے والی ہے۔ کتنے دنوں میں آ گئی؟ مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے، آپ کی پوری مدنی زندگی 10 سال کی ہے، 8 سال میں اللہ نے حالات کو کیا کیا؟ بدل دیا، حالات کو بدل دیا اور مکہ فتح ہو، اور پھر حکومتیں قائم ہوئی، اسلام پھیلا، سب کچھ ہوئے۔ میرے بھائی بزرگوں، عرض یہ کرنا ہے کہ بہت ہی سخت مخالفت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ بھی کبھی کبھی بالکل جھلجھلا گئے۔ ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہا تھا، اے ابن عباس، حالات کتنے بھی خراب ہو جائے، کتنے بھی بگڑ جائیں، کتنے بھی موت مسلمان کی ہو جائے، ایک بھی بچنے کی کسی کی امید نہ ہو، اور دنیا کے حالات تہو بالا ہو جائے، باطل کے پاس میں ساری طاقتیں آ جائیں اور وہ بالکل عروج میں ہو، حق کہیں تجھے دکھائی نہ دے، اس وقت میں بھی تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے ایمان پر قائم رہنا، اپنے ایمان کو بچانا، یہی تیرے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور یاد رکھو کہ پوری دنیا مل کر کے تمہیں اگر عزت دینا چاہے اور اللہ نہیں دینا چاہے تو کوئی تجھے دے نہیں سکتا ہے، اور اگر تم کو پوری دنیا کے لوگ مل کر کے تیری عزت کو خراب کرنا چاہے اور اللہ عزت دینا چاہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہی تو ایمان ہے۔ لہذا آج ہم مسلمان حالات کو بدلنا، دنیا کے ساز و سامان اور دنیا کے نظریات سے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں کہ یہ کام ہم کر لیں گے، یہ کام ہمارے بچے کر لیں گے، یہ کام ہماری سوسائٹی کر لے گی، یہ کام ہماری جماعت کر لے گی، یہ کام ہم لوگ مل کر کے کر لیں گے، حالات بدل جائیں گے، ہم ٹھیک ہو جائیں گے، دشمن مخالفت چھوڑ دے گا اور ہمارے موافق ہو جائے گا، ہمیں عزت ملے گی۔ یاد رکھیے
یاد رکھیے دنیا کی حالات، دنیا کے ساز و سامان سے مسلمان نہیں بدل سکتے، لکھ لیجئے۔ یہ چاہتے ہم لوگ کہ نہیں تعلیم عام ہو جائے، گھر گھر پڑھنے والے بن جائیں، حالات بدل جائیں گے۔ کیا ہوں گے؟ سب پڑھے لکھے ہو جائیں گے تو حالات اپنے آپ بدل جائیں گے، یہ تو چاہتے ہیں۔ اور ہم لوگ اسی سے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں۔ اور تعلیم سے مراد دینی تعلیم نہیں ہے، کون سی ہے؟ دنیا تعلیم ہے۔ آپ کسی سے پوچھئے، سب سے پہلے پوچھتا ہے بچہ اسکول جاتا ہے یا نہیں جاتا ہے؟ کیا پوچھتا ہے؟ بیٹا کس اسکول میں پڑھتے ہو؟ یہ نہیں کوئی پوچھتا کس مدرسے میں پڑھتے ہو، بچہ کس کلاس میں پڑھتے ہو، یہ نہیں پوچھتا ہے تجھے سورہ یاسین یاد ہے یا نہیں، قرآن پڑھا یا نہیں پڑھا۔ آپ چلیے پورے معاشرے کا جائزہ لیجئے، پورے معاشرے کے جائزہ لیجئے۔ بچہ ملاقات ہو، گھر کسی کے مہمان جائیے تو سب سے پہلا سوال یہی پوچھنا ہوتا ہے بچہ اسکول جا رہا ہے یا نہیں، بیٹی پڑھ رہی نہیں پڑھ رہی، ڈگری کر رہی یا نہیں کر رہی، آگے کہاں تک اس کی تعلیم ہے۔ ماشاءاللہ مبارکباد، یہ وہ دنیا کے ڈھیر لگا دیتے ہیں لوگ، بہت ترقی یافتہ ہے ان کے فیملی ماشاءاللہ، سارے بچے میڈیم اسکول میں پڑھ رہے ہیں، ساری بیٹیاں کالج اور اسکولوں میں پڑھ رہی ہیں، سارے بچے بڑے کھینچ کھینچ کر کے بول رہے ہیں۔ لہذا لوگ کی سمجھتے ہیں کہ نہیں تعلیم دنیا کی آ جائے گی، حالات بدل جائیں گے، موافقت مخالفت ختم ہو جائے گی، ہم کو سکون مل جائے گا۔ چلیے تجزیہ کیجئے، کتنے لوگ ہیں سارے بچے پڑھ رہے ہیں اسکول میں، گھر کے سارے بچے جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں، ماں گود میں لے لے کر کے جا کر کے غیروں کے حوالے کر کے آ رہی ہیں صبح شام، ہر ایک گھر کا بچہ اسکول کی تعلیم ہے، کیجئے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ غلط ہے، لیکن اس کے مقابل میں دیکھیے، اس کے مد مقابل میں دیکھیے جو ہم لوگ مسلمان کہلاتے ہیں، قرآن پڑھنے والا کتنا ہے، قرآن سیکھنے والا کتنا ہے، کتنے مائیں مکتب میں بچوں کو لا رہی ہیں، کتنے باپ مکتب میں لا کر کے چھوڑ رہے ہیں، مدرسے میں ڈال رہے ہیں، کتنے کے بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں۔ نہیں، حافظ قرآن بننے کے بعد میں کیا ضروری ہے وہ مؤذن بنے، وہ امام بنے، وہ خطیب بنے؟ نہیں، آپ حافظ قرآن اپنے بیٹے کو بنا کر کے بڑا تاجر، ڈاکٹر، پروفیسر، دنیا کا سب کچھ بنا سکتے۔ کتنے دن لگتا ہے حافظ قرآن بننے میں؟ زیادہ سے زیادہ جو ایک مقرر مدت ہے آسانی کے ساتھ وہ 2.5-3 سال ہے، ورنہ بعض بچے تو اتنے ہوشیار اور چالاک ہوتے ہیں، ہم لوگ مدرسے میں دیکھتے ہیں کوئی 2.5 مہینے میں، کوئی 6 مہینے میں کر لیتا ہے۔ ہمارے مدرسے میں ایک بچہ 6 مہینے میں حافظ قرآن کیا، ایک صاحب نے اس کی ذمہ داری لی تھی 3 سال کے خرچہ دینے کا، میں نے کہا کہ یہ 6 مہینے میں حافظ قرآن ہو گیا ماشاءاللہ، قرآن کریم 6 مہینے میں حافظ، 1 سال میں حافظ قرآن، لیکن نہیں بنائیں گے ہم لوگ، حالات بدلیں گے، اللہ بدلے گا۔ تم اللہ کی قرآن چھوڑ کر کے کتے بلیوں کے چکر میں، غیروں کے چکر میں، غیر کے تعلیم کو حاصل کر کے ہم لوگ حالات کو درست کرنا چاہتے ہیں، نہیں ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ بڑے تاجر بن جائیں گے، حالات بن جائیں گے، اگر سچے نہیں بنیں گے تو حالات نہیں بدلیں گے۔ ہم اور آپ چاہتے ہیں کسی عہدے پر، ہر عہدے پر مسلمان، سرکاری عہدے پر مسلمان بیٹھ جائے، سب محکمے میں آ جائے، فوج میں آ جائے، پولیس میں آ جائے، ہر جگہ پہ آ جائے، ہر جگہ پر آ جائے، بس حالات بدل جائیں گے۔ نہیں بدلیں گے جب تک کہ ہم پکے سچے مسلمان نہیں بنیں گے۔ ہے نہیں، ابھی بہت سارے مسلمان ہیں عہدے پہ، ہے نہیں، جا کے دیکھیے شکل میں بھی مسلمان نظر نہیں آتے، ایک وقت کی نماز تک نہیں پڑھتے ہیں، مسلمان عہدے پر بیٹھے ہوئے ہے، تعلیم یافتہ ہیں، لیکن ان کے چہرے سے ایمان نور نظر نہیں آتا ہے، عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے مسلمان جج ہیں، لائر ہیں، ڈاکٹر ہیں، بڑے بڑے عہدے پر میں بیٹھ کر کے انصاف کے فیصلے کرنے والے ہیں ہر ایک محکمے میں، لیکن کیا انصاف کے ساتھ کرتے ہیں؟ کوئی نہیں۔ اس وقت میں سب دنیا کی طرف آئے ہوئے اور چاہتے کہ حالات بدل جائے، میرے موافق ہو جائے، ہم سکون کے ساتھ جئیں۔ نہیں، یہ جتنے پڑھ لکھ کر کے ہیں حالات کو بدلنے کے چکر میں خود اپنے آپ کو نہیں بدل پا رہے،
چلے جائیے کسی لائر صاحب کے پاس میں کہیے کہ دیکھیے کہ زمین ایسی ہے، اس میں وہ بھی یہ بھی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ میرے نام سے ہو جائے، حق تو یہ ہے کہ اسی کے ہے، لیکن میں چاہتا ہوں اس میں آپ کے لیے بھی کچھ، میرے لیے بھی کچھ آپ کر سکتے ہیں؟ ہاں آ جانا کل، میں دیکھ لوں گا، کر دوں۔ ارے کیوں کرو گے بھائی؟ جب غلط ہے تو صاف کہہ دو، اگر مسلمان ایمان ہے تو نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے، کہنے کے لیے کوئی تیار ہے؟ سب بولا کہ ہاں آ جائیے ہم ٹھیک کر دیں گے۔ نہیں، ہم ایسا ہے، آپ ایسا کر سکتے ہیں، آپ ایسا کر دیجئے گا، ہم کو یہ چیز ہونی ہے، ہم کو وہ جگہ جانا ہے، ہم کو وہاں بیٹھنا ہے، اس پر قبضہ کرنا ہے، آپ ذرا کر دیں گے؟ ہاں ہاں میں کر دوں گا، آ جاؤ۔ کیا کر دیں گے؟ کر دیں گے وہی کہ کچھ لینا دینا، الٹے سیدھے کام کر لینا۔ پڑھا لکھا مسلمان عہدے پر بیٹھا ہوا ہے، رشوت لے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ ہم کر دیں گے۔ کیسے کر دیں گے آپ؟ مسلمان کا یہ کام نہیں، مسلمان کا یہ کام نہیں ہے۔ مسلمان پڑھا لکھا بہت ہے ماشاءاللہ، اچھے اچھے ڈاکٹر ہیں، اچھے اچھے جج ہیں، اچھے اچھے لائر ہیں، اچھے اچھے پوسٹ پر میں حکومت کے عہدے پر بیٹھے ہیں، اقلیتوں کے لیے، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، بیواؤں کے لیے سڑک اور راستے بنانے کے لیے سب ان کے ہاتھ میں پاورفل ہے، لیکن کیا کر کے وہ دے رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے ان کے پاس میں سب کچھ ہے، لیکن ایمان نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، ان کے دل میں ذرہ برابر بھی ہمدردی محبت نہیں ہے۔ الٹے سیدھے کرنے کے لیے وہ پڑھ لکھ کر کے عہدے پر بیٹھے ہوئے، پھر سمجھتے ہیں حالات ہمارے بدل جائیں گے، نہیں بدلیں گے۔ اللہ خود فرما رہا قرآن کریم میں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ ہم کسی قوم کے حالات نہیں بدلتے ہیں، اگر وہ پیسے جائیں، کاٹے جائیں، مارے جائیں، لوٹے جائیں، نہیں بدلیں گے ہم جب تک کہ وہ خود بدل کر کے اپنی کوشش بدلنے کی نہ کرے۔ اور بدلنے کی مطلب یہ ہے جب تک کہ وہ اپنے ایمان اور عمل اور نیک نیتی، تقوی اور مجھ سے جڑے نہیں، اس وقت تک کہ اس کے حالات ہم نہیں بدلیں گے۔ لہذا دنیا کے ساز و سامان، دنیا کی چیزیں چاہے جس حیثیت سے ہو، اگر وہ حاصل مسلمانوں کے پاس خوب ہو جائے، اور اگر ان کے پاس میں دین نہیں ہے، وہ بے نمازی ہے، وہ سود خور ہے، وہ زناکار ہے، وہ بدکار ہے، وہ فضول خرچیاں کرنے والا ہے، وہ شریعت اور دین کے خلاف عمل کرنے والا ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے کو لڑانے جھگڑانے کے کیس مقدمے میں ہیرا پھیری کرنے والا ہے، وہ مسجدوں سے دور ہے، علماء سے وہ نفرت کرتا ہے، قرآن کبھی نہیں پڑھتا ہے، وہ سچ نہیں بولتا ہے، تو یاد رکھیے دنیا کے اس کے پاس بہت ساری چیزیں آ جائیں، پھر بھی سارے مسلمان مل کر کے حالات بدلنا چاہیں نہیں بدل سکتے۔ اللہ کا فرمان ہے، قرآن کا فرمان ہے، نبی کا فرمان ہے، کسی مولوی کا فتویٰ نہیں سنا رہا ہوں میرے بھائی بزرگوں۔ آج سب ہیں، پڑھ رہے ہیں، سب لوگ پڑھ رہے ہیں، لڑکے پڑھ رہے ہیں، لڑکیاں پڑھ رہی، سب لوگ مل کر کے کام کر رہے ہیں، گھر کے ہر فرد ایک مل کر کے، تو بھی کما ہم بھی کمائے، لیکن کچھ ہونے جانے والا ہو نہیں رہا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کیوں نہیں بدل رہا ہے؟ ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہم اچھا گھر بنا لیں گے، حالات بدل جائیں گے، ہماری اچھی گاڑی ہو جائے گی، ہم بدل جائیں گے، حالات بدل جائیں گے، ہمارے پاس میں دنیا کے کھانے پینے کی اور ہمارے دنیا کے پروگرامات اچھے ہو جائیں گے، ہم بدل جائیں گے، سب کچھ ہم کو مل جائے گا، حکومت ہماری بات مان لے گی، ہم جیت جائیں گے، ہم سب کچھ ہو جائیں گے، نہیں ہوگا۔ حالات کے لیے ضروری ہے ایک مومن ہونے کے ناطے وہ اللہ سے تعلق کرے، تبھی وہ حالات اللہ بدلتے، انسان نہیں بدل سکتا ہے۔ انسان کے پاس اللہ نے یہ پاور نہیں دیا ہے کہ تم دنیا کے حالات کو بدل لو، تم دنیا کے مخالفت اور موافقت تمہارے قبضے میں نہیں ہے، تمہیں ایک راستہ ہم دیے ہیں، اس راستے پر چلو، ہم حالات کو بنا دیں گے، ہم حالات کو درست کر دیں گے، اور دنیا کے ساز و سامان سے دشمن تیرے لیے موافقت نہیں کرے گا، تیرے لیے کوئی راہ آسان نہیں کرے گا، لیکن تم ہم سے جڑ جاؤ، میرے محبوب سے جڑ جاؤ، میرے قرآن سے جڑ جاؤ، اپنے آخرت کی طرف آ جاؤ، پھر دیکھو حالات بدل دیتے ہیں۔ دنیا میں ایک بادشاہ گزرا ہے جن کا نام امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ، بادشاہ تھے؟ نہیں بادشاہ تھے، بادشاہ تھے، امیر المومنین،
تمام مومنین کے امیر المومنین، دوسرا خلیفہ. ان کے پاس دنیا ہے یا نہیں ہے؟ دنیا ہے یا نہیں ہے؟ آدھی دنیا پر حکومت. کتنی؟ اور آدھی دنیا، یہ تو ایک علاقہ کے کونسلر تو آج تو کیا سے کیا کر دیتا ہے. آدھی دنیا پر حکومت، ہوا پر حکومت، چرندے پرندے جانوروں پر حکومت. بادشاہ وقت ہیں، آدھی دنیا پر حکومت. حالات ہیں لیکن ہے کیا ان کے پاس میں؟ کچھ بھی نہیں ہے. ایسے حالات ہیں ان کے پاس دنیاوی اعتبار سے کہ کوئی باڈی گارڈ بھی نہیں لے کے چلتے ہیں. سوتے ہیں تو سر کے نیچے پتھر رکھ کر کے تکیہ بنا لیتے ہیں. ایسے حالات ہیں. تھک جاتے ہیں کام کرتے کرتے تو مسجد میں آ کر کے کونے میں ذرا سکون سے کہیں جگہ بنا کر کے تھوڑی دیر سو جاتے ہیں. بڑے بڑے وفود اور دوسرے ملکوں ممالک کے لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں، پوچھتے ہیں امیر المومنین کہاں ہے، کہاں ملاقات ہوگی؟ تو کبھی پتہ دیا جاتا احد کے پاس چلے جاؤ، پہاڑ کے قریب میں کہیں وہ اونٹ چرا رہے ہوں گے، وہاں وہ ملاقات کریں گے. کوئی آفس نہیں، کوئی دفتر نہیں، کوئی ٹیکنالوجی ان کے پاس نہیں، کوئی باڈی گارڈ نہیں. آدھی دنیا پر حکومت. کتنے؟ آدھی دنیا پر حکومت. وہ حقوق اللہ سے زیادہ کس کی خدمت کرتے تھے؟ حقوق العباد کی خدمت کرتے تھے. آج تو مسلمانوں کے پاس میں نہ حقوق اللہ ہے نہ حقوق العباد ہے. اسی لیے پیسے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، اجاڑے جا رہے ہیں، جلائے جا رہے ہیں. دولت مکان سب ختم کیے جا رہے ہیں، مساجد پر قبضہ ہوتا جا رہا ہے. دیکھیں کیا ہیں جن ملکوں میں اسلام کا چرچا تھا اور جہاں کے لوگ اسلام کی بولی بولتے تھے، جن کا تذکرہ اللہ کے رسول جہاں خوب کرتے تھے اور جہاں سے قرآن بہترین پڑھنے والے ہوتے تھے، اللہ اکبر، ایسے حالات آ گئے کہ 800 سال تک کے کبھی کسی کو قرآن سننے کا موقع نہیں ملا. جب ہمارے ملکوں کے علماء کا سفر ہوا اور جب وہاں پہنچے اور کسی نے اذان دی اور کسی نے آیت الکرسی پڑھی تو ایک معمر بوڑھی عورت چیخ ماری، اللہ اکبر، کئی برسوں پہلے آیت الکرسی سنی تھی، آج یہ اذان کی آواز اور یہ آیت کریمہ سننے کو ملا. حالات اللہ بدل دے گا. اللہ رب العالمین کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو آج ہم حقوق اللہ میں بھی کمی ہے. نماز نہیں، روزہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، تلاوت نہیں، محبت نہیں، مسجد کی طرف آنا جانا نہیں، بے یار و مددگار، قرآن گھر میں پڑھنا نہیں، بیوی بچوں کا حق حقوق نہیں، ماں باپ کو دیکھ ریکھ نہیں، جھوٹ بول کر کے کمانا کھانا، پہاچی بدماشی، شرارت، شادیاں، اوباسیاں، یہ سب ہے. لیکن دین کے معاملے میں اللہ اکبر اتنی کمزوری کہ شاید کبھی کمزوری. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد سے نکلے، آدھی دنیا پر حکومت کرنے والا شخص. مدینے میں کچھ صحابہ نے کہا کہ امیر المومنین اللہ نے آپ سے بڑا کام لیا ہے. کیا کیا؟ بڑا کام لیا. دیکھو آدھی دنیا میں کلمہ پہنچ گیا، اذانیں شروع ہو گئی، نماز شروع ہو گئی، قرآن شروع ہو گیا، فیصلے قرآن حدیث کے موافق اب ہونے لگے. اے امیر المومنین، آپ کے ہاتھوں سے اللہ نے بڑا کام لیا اور آپ نے بڑی خدمت کی. کہا کہ رکو رکو، ابھی میری تعریف مت کرو، میں ذرا جا کر کے اپنی بیوی سے پوچھ کر کے آتا ہوں کیا میری بیوی مجھ سے خوش ہے یا نہیں ہے. اگر وہ مجھ سے خوش ہے تب تو عمر کی نجات ہے. اگر عمر کی بیوی اور گھر والے عمر سے خوش نہیں ہیں تو یہ آدھی دنیا کی حکومت میرے لیے نجات کا ذریعہ نہیں ہے. گھر میں بدماشیاں، گھر میں لڑائیاں، بیوی بچوں کے حق حقوق نہیں، وہ بے دین ہو رہا ہے، بے نمازی ہو رہا ہے، دین پھر رہا ہے، دین سے ادھر ادھر ہو رہا ہے. کچھ ہم کو خیال نہیں، ہوش نہیں. ہم دنیا کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، ہم دنیا کے چکروں میں لگے ہوئے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ گھر جانے دو، بیوی سے پوچھنے دو، گھر والوں سے پوچھنے دو عمر سے خوش ہے یا نہیں ہے. اگر عمر سے خوش تو میرے لیے خوش نصیبی. بیوی کا ہاتھ پکڑ کر کے پوچھتے تم مجھ سے خوش ہو؟ کہا کہ نہیں خوش ہوں. رو پڑے. اللہ
آدھی دنیا پر حکومت کرنے والا کہ بیوی خوش نہیں. کہا کہ کیوں؟ کیا ہوا مجھ سے؟ کوئی کمی تو بول، معافی مانگ لوں، یہی رفع دفع، میدان محشر تک جانے نہیں دوں گا. آدھی دنیا کا بادشاہ، اللہ اکبر. کہا کہ میں خوش ہو جاؤں گا، ایک وعدہ آپ کر لیجئے مجھ سے کہ آپ مجھے اپنے ساتھ ہاتھ پکڑ کر کے اسی طرح جنت لے جائیں گے. ہے ایسے شوہر بیوی ہیں گھر میں؟ ہیں؟ ذرا ڈھونڈیے. چاہتے ہیں کہ نہیں حکومت میرے ہاتھ میں آ جائے، موافقت ہو جائے، کوئی دکان نہ جلے، بلڈوزر نہ چلے، فساد نہ ہو، مخالف ہماری عزت کرے، میری بہو بیٹیوں کی کالجوں میں سواگت کرے، اس کو پھول کے ہار پہنے. ارے وہ کیوں پہنائیں گے؟ درندوں کے جیسے زندگی گزارنے والے کے ہاتھوں میں اگر ہم اور آپ کھلونے بن جائیں تو کہاں عزت ملے گی؟ حضرت عمر رو کر کے کہنے لگے اگر اللہ مجھے جنت دے دیا، اللہ اکبر. اتنی بشارتیں ملنے کے بعد بھی کہتے ہیں اگر جنت میں اللہ مجھے دیا اور جنت کا داخلہ ہوا تو میں وعدہ تم سے کرنا ہوں کہ اسی طرح ہاتھ پکڑ کر کے تم کو بھی لے جاؤں. کہا کہ میں خوش. یہ ہے حقوق اللہ. اسی لیے تو بیت المقدس جب فتح کرنے کے لیے گئے تھے، حضرت ابو عبیدہ جراح بہت بڑے نیک صحابی، جنت کی جن کی بشارت نبی پاک بڑی محبت فرماتے تھے، وہ گورنر بن کر کے گئے. اور جب فلسطین میں بیت المقدس جن کے قبضے میں، جن لوگوں کے پاس میں چابیاں تھی اور جو قبضہ کیے ہوئے تھے، بات کی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اور دوسرے اور صحابہ اور دوسرے مسلمان مل کر کے، وہ ایک نظر دیکھا، دیکھ کر کے کہنے لگا تم سب میں وہ نشانی نہیں نظر آ رہی ہے مجھے کہ میں تم کو تمہارے ہاتھ میں بیت المقدس دے دوں. ہو مسلمان لیکن وہ نشانیاں نظر نہیں آ رہی ہے. جو نشانی اللہ نے ایک پکے سچے بادشاہ اور مومن مسلمان کا بتایا ہے وہ تمہارے نزدیک، تمہارے پیشانی، تمہارے چلنے پھرنے عمل میں دکھائی نہیں دے رہا ہے. تم نہیں مسلمان کہ وہ نشانی لے کر کے ہو جو میں تجھے بیت المقدس کی چابی دے دوں. آج ہے کھلا سر نماز پڑھنے والا، جمعہ میں بھی اچھے کپڑے نہیں پہننے والا، شادی ہو جائے، برتھ ڈے منانا تو برانڈ کے کپڑے پہنیں گے. یہ شادی کے وقت میں، یہ نکاح کے وقت میں، یہ دلہا کے وقت میں، یہ دلہن کے وقت میں، یہ فوٹو کے وقت میں، یا جانے کے وقت میں، یا آنے کے وقت میں، وہ مسلمان جب مسجد آئے تو یہی پرانا سڑا پڑا کپڑا، سر پر ٹوپی بھی نہیں، پھٹا پرانا جو ملا پہن لیا، آ کر کے نماز پڑھ لیا، بڑا اللہ پر تو احسان کر دیا. ایسے مسلمان اگر سر سے ٹوپی اتار دے اور جن کی ٹوپیاں اتری ہوئی ہے، ذرا باہر کو غیر مسلم کھڑے ہو کر کے تجھ سے پوچھے تو مسلمان ہے یا کیا ہے، تو شرم سے جھک مرو گے، پانی میں ڈوب کر کے مر جائے. ایسے لوگ جس سے کوئی غیر مسلمان یہ پوچھے تو مسلمان بھی ہے، صرف لباس سے تو نظر نہیں آتے. مسجد بھی آتے ہو تو حالات کہاں سے اللہ بدلے گا. شادی کے لیے برانڈ کے کپڑے، ولیمے کے لیے برانڈ کے کپڑے، برتھ ڈے منانے کے لیے، تصویر کھچانے کے لیے بہت عمدہ، اور مسجد آؤ تو فقیر بن کر کے، مسجد آؤ تو رذیل بن کر کے، مسجد آؤ تو سڑے پڑے بدبودار کپڑے پہن کر کے، مسجد آؤ اللہ کے گھر میں جو حالات کو بدلتا ہے وہ ایسے انگریزوں، یہودیوں، شرابیوں، زانیوں کے طرح کپڑے الٹے سیدھے پہن کر کے، جمعہ کا دن وہ بھی. یہ مسلمان کے حالات اللہ نہیں ایسے لوگوں کے بدلتے ہیں. ذرا احساس بھی کرو کہاں جا رہے ہو. ایک ٹوپی جو نہیں لگا سکتا ہے مسلمان، جو جمعہ میں اچھا کپڑا نہیں پہن سکتا ہے مسلمان، جو پاک صاف خوشبو نہیں لگا سکتا ہے مسلمان، کہ میرے نبی کی سنت ہے غسل کرنا، میرے نبی کی سنت ہے داڑھی رکھنا، میرے نبی کی سنت ہے اچھے لباس پہن کر کے جمعہ کے لیے جانا، میرے نبی کی سنت ہے یہ مسواک کرنا، خوشبو لگانا، سلام کرنا، سفید کپڑا پہن کر کے مسجد جانا. جن کو اتنا بھی نبی سے اور دین سے پیار نہیں ہے وہ مسلمان کہلانے کا حق نہیں ہے. ایسے لوگوں، ایسی جماعتوں، ایسے دنیا کی آبادی کے لیے اللہ حالات کو نہیں بدلتے ہیں بلکہ اور ظالموں کو بیٹھاتے ہیں ان کے لیے. کپڑے بھی ٹھیک نہیں پہنتے ہو، ایسے چلا آیا، دکان سے اٹھا، خالی سر پہنچ گیا، فتوا دو گے؟ نہیں، بغیر کھلے ہوئے سر نہ. ارے ننگے بھی نماز ہو جاتی ہے،
اگر کپڑا نہیں رہا فتویٰ ہے، اگر کسی کے پاس کپڑا نہیں ہے اور بند کمرے میں ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، تو ننگا بھی نماز پڑھے گا، ننگے نماز ہو جائے گی۔ مسلمان ہو تم، ہم کہاں لے جا رہے دین کو مذاق کرنے کے لیے؟ حالات اللہ نہیں بدلیں گے، ہماری تیری تعلیم سے نہیں بدلے گا، اللہ سجدے سے بدلے گا۔ پڑھیے، علم حاصل کیجئے، ڈاکٹر بنیے، پروفیسر بنیے، جج بنیے، لائر بنیے، بڑے عہدے پر جائیے، آسمان پر جائیے، چاند پر جائیے، سورج پر جائیے، جہاں جانا ہے پڑھ لکھ کر کے کیجئے، لیکن اپنی پیشانی اللہ کے سامنے جھکانے والا مسلمان بنیے، تب اللہ حالات کو بدلیں گے۔ حضرت امیر المومنین حضرت ابو عبیدہ بن جراح سارے لوگ ہیں، یہودی کیا کہتا ہے؟ تم لوگوں میں وہ نشانی نہیں معلوم ہو رہی کہ چابی بیت المقدس کا دے۔ کہا کہ کون ہے اس نشانی کے لائق؟ کہا کہ دیکھو میری کتاب توریت میں جو ذکر کیا گیا ہے ان کے اوصاف یہ ہیں، وہ بڑے تواضع، درویش صفت، عاجزی، بندوں کے حق ادا کرنے والا، اپنے آپ کو جھکانے والا، ساری چیزوں کے باوجود بھی اس میں تکبر اور غرور نہیں، ان کی پیشانی پہ سجدوں کا اثر، ان کے اندر میں بہت ساری خوبیاں، یہ خوبی والا اگر تیری جماعت میں تیرا بادشاہ ہے، بلاؤ، میں لوگ لڑوں گا نہیں، جنگ نہیں کروں گا، ہتھیار نہیں چلاؤں گا، خوشی خوشی بیت المقدس کی چابی دے دوں گا۔ حالات اللہ بدل رہا ہے نا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح فوراً بھیجے قاصد کو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ خبر دی آ جائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ، تفصیل ہے میرے بھائی بزرگوں، اپنے غلام کو لیتے ہیں، اسلم غلام کو، اللہ اکبر، اونٹ باہر مدینے سے نکلتی ہے اور آپ کہتے ہیں دیکھو منزل بہت دور ہے، ایک بار تو بیٹھنا، ایک بار میں پیدل چلوں گا، ایک مرتبہ تو پیدل چلنا ہے۔ کوئی ایسا چھوٹی سی کرسیوں مل جانے کے بعد میں آج لوگ کہتے ہیں نیچے بیٹھ، انصاف نہیں، انسان کی قدر نہیں، مسلمان پڑھ لکھ کر کے لوگ کرتے ہیں۔ غلام تھا، مانا، کہا کہ ٹھیک ہے۔ مدینے سے فلسطین کتنا دور؟ ایک مرتبہ امیر المومنین آدھی دنیا پر حکومت کرنے والا بیٹھتا ہے تو ایک مرتبہ اپنے غلام کو بیٹھاتا ہے اور کہتا ہے تو بھی انسان ہے، تو بھی تھک جاتا ہے، تیرے پاؤں میں بھی درد ہوگا، اس لیے تو بھی بیٹھ، میں بھی بیٹھتا ہوں، میں بھی پیدل، تو بھی پیدل۔ اللہ، 6 منزلیں ہوتی ہے اسے، کتنے؟ 6 منزلیں ہوتی ہے، 6 بار امیر المومنین پیدل چلتے ہیں، اونٹ پر بیٹھاتے ہیں، کس کو؟ غلام کو بیٹھاتے ہیں۔ اتفاق ایسا ہوا جب بیت المقدس سامنے تو کیا ہوا؟ باریوں عمر کی پیدل چلنے کی آ گئی۔ ہم اور آپ کیا ہوتے؟ بدل دیتے، اے ہٹ، اے ادھر جا، میری باری، کیا کہیں گے لوگ، کیا کہیں گے، کیسے دیں گے، کیا ہوگا، مجھے بیٹھنے دے، تو پیدل چل۔ بلکہ باادب غلام ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہے کہ امیر المومنین، باری تو میری ہے بیٹھنے کی، لیکن اپنی باری میں آپ کو دے سکتا ہوں، میری باری آپ لے لیجئے اور آپ بیٹھیے، میں پیدل آپ کی باری میں چلتا ہوں، کیونکہ یہ یہودی دنیا والے لوگ ہیں، یہ دنیا کی عزت کرتے ہیں، یہ آخرت کی عزت نہیں کرتے ہیں، یہ دیکھ کر کے مجھے بھی تانا دیں گے کیسا بے ادب غلام ہے، اس لیے امیر المومنین آپ بیٹھ جائیے اور ہم پیدل چلتے ہیں۔ کیا جواب دیا امیر المومنین؟ آدھی دنیا کے حکومت کرنے والے، تب اللہ حالات کو بدلتا ہے تو بیوی کا حق بھی نہیں ادا کرتا، دین مہر بھی ادا نہیں کرتا ہے، وراثت میں بہنوں کا حق بھی نہیں دیتا ہے، پڑوسی کا حقوق بھی نہیں دیتا ہے، گاہک کے ساتھ صحیح معاملہ بھی نہیں کرتا ہے، استاد شاگردی میں امانت نہیں کرتا ہے، عہدے پر بیٹھ کر کے غلط فیصلے کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، ہیرا پھیری کرتا ہے، جہیز لے کر کے شادیاں کرتا ہے، جہیز لے کر کے گلچھرے اڑاتا ہے، دعوتیں کرتا ہے، کیا اللہ حالات کو بدل دے گا؟ مرنے کٹنے کے لیے تیار رہیے بس، اور کچھ نہیں۔ اگر نہیں بدلیں گے، مسجدوں کو آباد نہیں کریں گے، گھر میں دین نہیں پھیلائیں گے، قرآن نہیں پڑھیں گے، قرآن پر عمل نہیں کریں گے، تو مرنے کٹنے جلنے کے لیے تیار کوئی نہیں بچائے گا۔ اللہ خود قرآن میں فرمایا ہے ایسے لوگوں کی میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہاں حساب یہودیوں کو نہیں دینا ہے، حساب کہاں دینا ہے؟
ہم لوگ کہتے ہیں کہ اس کو کیا کہیں گے، ناک کٹ جائے گی، اس کے ساتھ میرا سر جھک جائے گا، میرا یہ ہو جائے گا، ہماری عزت چلی جائے گی۔ واہ عزت والا، کیا کہا حضرت امیر المومنین، ارے غلام میرا حساب یہودیوں کو نہیں دینا ہے بلکہ حساب رب کریم کو دینا ہے، اس عدالت میں مجھے کھڑا ہونا ہے۔ آج اگر تیرا حق میں نے اپنی عزت کے خاطر، سہولت کے خاطر اگر میں نے مار دیا، کل عدالت خداوندی میں عمر کو جواب دینا مشکل ہوگا۔ صرف اونٹ کے پیدل چلنے کا حق وہ نہیں مارتے تھے، آج تو پوری ڈکار کر کے حق مار دیتے ہو، پھر کہتے ہو کہ عزت اللہ ہم کو دے گا۔ حضرت ابو عبیدہ دوڑے ہوئے آئے کہ امیر المومنین اچھا ٹھیک ہے یہ کام کیجئے، لیکن ایک کام کر لیجئے، میں کپڑا لے کر کے آیا ہوں آپ کے لیے، آپ کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، پیوند لگے ہوئے ہیں، کئی اس میں ٹکڑے جڑے ہوئے ہیں، بوسیدہ ہے، پرانا ہے۔ یہ یہودی لوگ بڑے اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں، یہ دنیا کی عزت کرتے ہیں، یہ کپڑے کو دیکھ کر کے عزت کرتے ہیں، یہ چہرے مہرے نہیں دیکھتے ہیں، یہ سواریوں کو دیکھ کر کے عزت کرتے ہیں۔ آپ کے لیے جوڑا تیار کر کے لایا ہوں، ہم جانتے تھے کہ میرا بادشاہ امیر المومنین آئے گا تو وہی پیوند لگا ہوا کپڑا پہن کر کے آئے گا، ہم اسی لیے پہلے سے تیار کر رکھے ہیں، آپ اس کو زیب تن کر لیجئے، پہن لیجئے۔ یہ یہودی لوگ سامنے ہیں، ورنہ یہ لوگ کیا کہیں گے کہ مسلمانوں کا بادشاہ کیسا بوسیدہ پھٹا پرانا کپڑا پہنا، یہ لیجئے، بدل لیجئے۔ کیا جواب دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے؟ ہم ایمان کا لباس پہن کر کے آئے ہیں، رسول اللہ کی غلامی کا لباس پہن کر کے آئے ہیں۔ ہم کپڑوں سے نہیں جیتیں گے، ہم کپڑوں سے ملک کو نہیں فتح کریں گے، ہمیں کپڑوں سے عزت نہیں چاہیے، مجھے غلامی محمد کی سے چاہیے۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں میرا گھر اچھا بن جائے، میرے بیٹا پڑھ جائے، بیٹیاں پڑھ جائے، عزتیں لوٹ لے دشمن ہے، اور کہیں کہ یہ ہو جائے تو ہمیں عزت ملے گی، ایمان لوٹ جائے، اخلاق لوٹ جائے، مٹ جائے۔ میرے بھائیو بزرگوں، یاد رکھو، مسجد میں آنے میں دیر کرنا، اذان سن کر کے غفلت میں پڑے رہنا، قرآن کبھی ہاتھ میں نہیں لینا، یہ سب کرتے رہیں گے تو حالات نہیں بدلیں گے۔ آپ آئی ڈی کارڈ بنا لیجئے، راشن کارڈ بنا لیجئے، آپ کچھ بھی ثبوت میں پیش کر لیجئے، دشمن اس وقت میں بالکل پوری تیاری کے ساتھ ہے ہمارے اور آپ کے ثبوتوں کو مٹانے کے لیے، ہمارے نام کو ختم کرنے کے لیے۔ بچانے والی ذات صرف اور صرف کون؟ اللہ ہے، اس لیے اللہ بدلنے والا ہے۔ ایسے حالات میں دو ہی کام، ایک کام اللہ سے جڑ جاؤ، رسول اللہ سے جڑ جاؤ، صحابہ کی زندگی کو نمونہ بنا لو، توبہ کر لیجئے، صحیح ہو جائیے، انشاءاللہ حالات کو بدلنے والا اللہ ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی